بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات زندگی کے بارے میں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بانی سعد کی رہنے والی ایک بہت غریب عورت تھیں۔ ان کے والد کا نام ابی زویب اور خاوند کا نام حارث تھا۔ ان کو ایک ایسے بچے کی دائیگی کی عزت حاصل ہونے والی تھی جو دین اور دنیا کا سردار تھا۔ اگر یہ عزت و بزرگی اس کو نہ ملتی تو آج کوئی دنیا میں ان کا نام بھی نہیں جانتا۔ بنی سعد کا قبیلہ پانی کی شیرینی اور فصاحت و بلاغت میں، یعنی بولی کی عمدگی اور زبان کے صاف و صحیح ہونے میں مشہور تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تمام عرب میں فصیح بنایا ہے۔ اول تو ہمارا قبیلہ قریش زبان اور بولی کی خوبی میں سب سے بڑا ہوا ہے، اور دوسرے میری پرورش بنی سعد میں ہوئی جو فصاحت اور بلاغت میں مشہور و ممتاز ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ ماں باپ غریب ہوں یا امیر بچوں کو ماں کے پاس نہ رکھتے تھے، بلکہ اکثر پرورش کے لیے دوسری عورتوں کو دے دیتے تھے اور قریب و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے، جہاں آب و ہوا کی عمدگی سے وہ تندرست رہتے اور جلد بڑھتے اور 2-3 سال بعد کبھی زیادہ دنوں تک وہیں رکتے۔ ماں باپ کبھی جا کر ان کو دیکھ آتے یا پرورش کرنے والی خود لا کر دیکھا جاتی تھی۔ تھوڑے دنوں بعد گاؤں کی عورتیں بچے لینے کے لیے شہر میں آتی اور جب بچے اس وقت میں پیدا ہوئے ہوتے تھے ان کو لے جاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند روز بعد ہی بنی سعد کی عورتیں بچے لینے کے لیے مکے میں آئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انہی میں تھیں۔ سب عورتوں نے دنیاوی وسعت رکھنے والے اور مالدار لوگوں کے بچے لے لیے جن سے بہت کچھ فائدے کی امید تھی۔ سبھی کا کہا، مگر اس یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے نہ لیا، جس نے کبھی باپ کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی، ابھی دنیا میں قدم بھی نہیں رکھا تھا کہ باپ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سب کہتی تھی کہ ایسے بچے کو لے کر کیا کریں جس کے باپ نہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ سلوک کرے۔ غریب ماں ہے، وہ اگر نہ بھی چاہے تو کیا کر سکتی ہے۔ یہ کون جانتا تھا کہ بچہ خدا کا سب سے بڑا رسول اور پیارا محبوب ہے اور دنیا کو اس سے وہ فائدہ پہنچے گا جو کسی سے ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تقدیر اچھی تھی اور نصیب سامنے تھا کہ ان کو کوئی بچہ ہی نہ ملا۔ یہ عزت اور سعادت خدا تعالیٰ نے انہی کے لیے خاص کر دی تھی۔ انہوں نے خاوند سے مشورہ کیا کہ خالی جانے کو بھی دل نہیں چاہتا اور یتیم بچے کو لیتے ہوئے بھی دل رکتا ہے۔ صرف وہی ایک بچہ رہ گیا ہے جو عبد المطلب کا پوتا ہے، گو یتیم ہے، لیکن اس کے دادا کی شرافت اور سردار قریش ہونا کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ خاوند نے کہا کہ مذائقہ ہے، لے لو، نہیں معلوم خدا اس میں کوئی بہتری کر دے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تو پہلے ہی سے اس بچے پر پیار آتا تھا اور لانے کو دل چاہتا تھا کہ ذرا سہارا چاہتی تھیں۔ خاوند کی یہ بات سن کر فوراً گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود اپنے حال بیان کرتی ہیں کہ جب ہم مکہ میں آئے تو ملک میں قحط پڑ رہا تھا، نہ جنگل میں گھاس تھی، نہ جانور زیادہ دودھ دیتے تھے، سواری کے جانوروں سے چلا نہیں جاتا تھا، اور ہمارے ساتھ ایک ہمارا بچہ اور ایک اونٹنی اور ایک سواری کا گدھا جن کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے پاس آنا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ وہ اونٹنی جو ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی، وہ اونٹنی اب بہت زیادہ دودھ دینے لگی تھی۔ میرے خاوند نے دودھ نکالا اور ہم دونوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ بھوک کی تکلیف جاتے رہنے سے رات کو خوب چین سے سوئے۔ میرے خاوند نے کہا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی مبارک خوش نصیب بچہ ہم کو مل گیا ہے، ساری برکت اسی کی نظر آتی ہے۔ کئی روز تک آرام سے مکے میں رہے۔ جب سب عورتیں بچوں کے ماں باپ سے رخصت ہو کر مکے سے چلنے لگیں تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے رخصت ہو کر اپنے مکان کو واپس ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سوار ہوئی تو میرا وہی گدھا جو سارے قافلے سے پیچھے نہایت دقت سے چلتا تھا، بہت تیز ہو کر کودتا ہوا سب قافلے سے آگے ہو گیا۔ سبحان اللہ!
یہ باتیں دیکھ کر میرے ساتھ والی عورتوں نے کہا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی قسمت والی ہے، جس کو ایسا سعادت مند بچہ مل گیا ہے کہ اس کی ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ مکان پر پہنچنے کے بعد اور بھی زیادہ برکت کا ظہور ہوا۔ وہ بکریاں جن کو مہینوں سے کھانے کو نہیں ملا تھا اور 2-4 گھونٹ دودھ بھی شاید ہی کبھی مل جاتا تھا، جنگل سے واپس آئیں تو سب بہت زیادہ دودھ دینے لگیں۔ میری بکریاں ہر روز اسی طرح آتیں اور سارے گاؤں کے جانوروں کو دودھ بدستور خوش تھا۔ اب تو سب عورتیں مجھ پر رشک کرتی تھیں اور ایسے نصیب والے بچے سے محروم رہنے پر افسوس کرتی تھیں۔ آخر سب گاؤں والوں میرے جانوروں کے ساتھ اپنے جانور چرانے لگے۔ خدا کی قدرت کی ان کے جانور بھی بہت زیادہ دودھ دینے لگے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان باتوں سے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ کوئی ہونہار لڑکا ہے جس کے نصیب کا ستارہ کبھی ایسا چمکے گا کہ سب کی روشنی مان پڑ جائے گی۔ وہ نہایت شفقت اور بہت محبت سے آپ کی پرورش کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی ایسی تھیں کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا سلوک کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نجاست اور ناپاکی میں کپڑے بھر جاتے ہوں، بلکہ ایک وقت مقرر تھا جس کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھیں۔ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روتے تھے کہ بعض بچے رو رو کر ماں کا اور دایا کا ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بچہ بھی تھا جو آپ کے ساتھ ہی دودھ پیتا تھا۔ آپ پرورش پاتے رہے اور رفتہ رفتہ پاؤں چلنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 برس کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ اس بچے کو اس کی ماں کو ضرور دکھا دینا چاہیے۔ اس ارادے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکے کو گئیں اور آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیارے بچے کو صحیح تندرست کھیلتا ہوا دیکھ کر باغ ہو گئیں۔ اگرچہ ایسی ماں ہو جس کے سر پر خابن بھی نہیں ہو اور لے دے کر ایک ہی بچہ ہو اور اپنے عزیز کی جدائی بڑی سخت گزرتی ہے، لیکن چونکہ مکہ کی آب و ہوا اس وقت خراب تھی اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے جانے کی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی مان لیا اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر چلی آئیں اور اپنے گاؤں میں رہنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی یعنی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لڑکے عبداللہ جب کبھی بکریاں چرانے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی ان کے ساتھ جنگل چلے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 برس اور آپ کی خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 برس کی عمر میں نہایت ہوشیار اور سمجھدار ہو گئے۔ ہمیشہ پاکی اور صفائی اور دوسروں کی مدد کرنے کو پسند کرتے تھے۔ اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مناسب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے پاس مکہ میں پہنچا دیں۔ اپنے گاؤں سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لیے ہوئے مکہ پہنچیں اور عام الفیل کے 6 سال جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال 2 روز کی تھی اس قیمتی امانت کو ماں کے سپرد کر دیا جس کی قیمت کے آگے زمین اور آسمان اور تمام دنیا ہیچ تھی۔ گو یہاں کچھ مال و دولت تو نہ تھا، پھر بھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی خدمت کی گئی جو ان کے خوش کرنے کا کافی تھی، مگر ایسے باتمیز مبارک اور خوش نصیب بچے کے چھٹنے کا جو کچھ رنج تھا اس کے مقابلے میں یہ خوشی کچھ بھی نہیں تھی۔ گو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹنے سے بہت ہی صدمہ ہوتا تھا، لیکن آخر یہ وطن کو واپس ہو گئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور عادتوں کو دیکھ کر پھولی نہ سماتی تھیں، مگر یہ خبر نہیں تھی کہ ماں کی گود کا آرام اس غار حرا کے مجاور بچے کے نصیب میں نہیں، اور 1 ہی سال کے بعد اس کو تنہا چھوڑ کر میں قبر میں سونے والی ہوں۔ کچھ دنوں مکہ میں رہنے کے بعد آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا کے ننیال میں مدینے کو گئیں۔ چند مہینے وہاں رہ کر واپس ہوئیں۔ راستے میں مقام ابوا پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ موت کے زبردست ہاتھ نے ماں کو بچے سے جدا کر دیا
اور آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دنیا سے کوچ کر لیا۔ اس نبوت کا تاج اوڑھنے والے بچے کے سر پر، جس کی عمر ابھی 6 ہی برس تھی، باپ کا سایہ تو تھا ہی نہیں، ماں کا ہاتھ بھی نہ رہا۔ یہ جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے، اور وہی مقام ہے کہ نبوت پانے کے کئی سال بعد اس طرف کو گزرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر پر جا کر اس قدر روئے تھے کہ پاس والے لوگ بھی رونے لگے تھے۔ سبحان اللہ! اللہ نے اپنے سچے نبی کا دل کچھ ایسا اچھا بنایا تھا جس میں صبر و شکر، محبت، مروت، عزیزوں کی یاد، سارے ہی وصف موجود تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث میں مل گئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لے آئیں۔ اب وہ زمانہ آ گیا تھا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، نہ والدہ۔ عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ابھی 120 برس دنیا میں رہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال کی عمر میں چھوڑ کر انتقال کر گئے تھے، مگر خدا تعالیٰ اول سے اپنے برحق نبی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھتا اور کہتا تھا کہ اس یتیم کو میری حفاظت کافی ہے، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ اس کے دین سے تمام دین منسوخ ہو جائیں گے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے بدن پر اس کے نام سے لرزہ پڑ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچا کر واپس ہونے کے بعد عرصے تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 61 سال کی تھی، ایک دفعہ آپ گوشت تقسیم فرما رہے تھے جو مکہ سے ایک منزل ہے۔ اس وقت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آئیں۔ آپ نے اپنی چادر مبارک بچھا کر ان کو بٹھایا۔ لوگوں کو تعجب ہوا، مگر پھر معلوم ہو گیا کہ یہ آپ کو دودھ پلانے والی ہیں، اس لیے اس قدر تعظیم کرتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کئی بچے اور بھی تھے۔ 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام انیسہ تھا اور ایک کا حذافہ جن کو شیمہ کہتے ہیں، اور ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بہن بھائی تھے۔ عبداللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دودھ پیا تھا۔ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے عمر میں بہت بڑی تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی گود میں لے کر کھلایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ اسلامی لشکر نے لڑائی میں قبیلہ حوازن کے بہت سے لوگ گرفتار کر لیے، ان میں شیمہ بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو، میں ان کی ہمشیرہ ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تو شیمہ نے ایسے پتے بتائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے، اور اپنا بچپن اور اس وقت کی خدمت کرنے والوں کو یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور شیمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو یہاں بہت عزت اور راحت کے ساتھ رہ سکتی ہو، اور اگر اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو تم کو وہاں پہنچا دیں گے۔ انہوں نے واپس ہی جانے کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 غلام، 1 لونڈی اور کئی اونٹ اور بکریاں ان کو دلوا دیں، اور یہ مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئیں۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تو خدا تعالیٰ نے ساری ہی خوبیاں جمع کر دی تھیں، اور اخلاق کے علاوہ مروت، وفا، اور باوجود اس بلند مرتبے کو پہنچ جانے کے بعد اپنے پرانے خادموں کا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حصہ تھا۔ صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جنہوں نے چند روز آپ کی پرورش کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روپیہ اور کپڑے بھیجتے تھے اور بڑے عزت کرتے تھے۔ مکہ میں رہتے ہوئے بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر آتی رہتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت ادب و لحاظ کرتے تھے، اور اسی وجہ سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان کی خاطر کرتی تھیں۔ ہجرت کے 6 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح فرمایا تو اس وقت ان کی وفات کی خبر پہنچی تو بہت رنجیدہ ہوئے۔ ہجرت کے 8 سال بعد جب مکہ کو فتح کر کے وہاں تشریف لائے تو صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مسروع کا حال دریافت فرمایا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا تھا۔ اس کا کچھ پتہ نشان نہ ہوا تو صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے رشتہ داروں کو پوچھا، مگر اس وقت ان میں سے کوئی بھی دنیا میں موجود نہیں تھا۔ ام ایمن کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی کبھی ملنے کو جاتے، جنہوں نے
والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ایمن کے متعلق جان کر آپ کی علمی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔